اس اللہ خالق ارض و سما کے لیے جو اس کائنات کا داتا بھی ہے، رنج بخش بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، فیض عالم بھی ہے، انہ علیم بذات الصدور بھی ہے، انہ علیم بذات الصدور کے علاوہ انہ هو السمیع البصیر بھی ہے، انہ هو السمیع العلیم بھی ہے، انہ علی۔ برادران اسلام، میں جو موضوع آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو 63 برس عمر عطا کی۔ اس 63 برس میں سے 23 سالہ زندگی آپ کی نبوت والی ہے۔ اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور دور تک اپنے رب کے پیغامات کو پہنچایا، محنت کی، ایک ایک فرد کے اوپر آپ نے محنت کی۔ آپ نے لوگوں کو منڈیوں میں جا کر کے ان کے اوپر محنت کی، میلوں میں جا کے آپ نے محنت کی، جہاں لوگوں کے ہجوم کو دیکھا آپ نے وہاں جا کے لوگوں کے اوپر محنت کی، اور اللہ رب العالمین نے اس محنت کے صلے کو قرآن مجید کے اندر کچھ اس انداز سے بیان کیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیغمبر تیرا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ذمہ داری عائد کی تھی، آپ نے اس کو بخوبی نبھایا ہے، اور اس محنت سے ہمیں جو چیز ملتی ہے کہ وہ یہ، جب بھی کوئی انسان محنت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی محنت کا صلہ اس کو ضرور ادا کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے رب کے پیارے حبیب نے جو محنت کی، آج جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ ہر جگہ پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ میرے رب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے میرے پیغمبر، آپ کے آ جانے کے بعد اگر کوئی آپ کو اپنا نبی تسلیم نہیں کرتا، ہم اس کو مسلمان ہی تسلیم نہیں کریں گے۔ میرے رب نے آپ کو انعام عطا کیا ہے۔ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا۔ ان میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ اللہ نے اگر کسی کو مقام عطا کیا ہے وہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے، جو اللہ نے ایک بستی، ایک شہر، ایک دیہات کی طرف نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے خالق ارض و سما نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہ آپ کی محنت کا ہی صلہ ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے۔ برادران اسلام، میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن کے اوپر محنت کی ہے، جن جن کے اوپر قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، خالق ارض و سما نے ان کے لب و لہجے کو چینج کر دیا ہے۔ جو آپ کو گالم گلوچ کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کی زبانوں پر نرمی جاری کر دی ہے، ان کے دلوں کو نور ہدایت کی روشنی سے منور کر دیا ہے۔ یہ خالق ارض و سما نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ ایسا اثر رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کی زبان کو نرم بنایا ہے، آپ کے لہجے کو نرم بنایا ہے
تاکہ یہ لوگ آپ کے قریب آ جائیں۔ اگر ہم نے آپ کے لب و لہجے کو سخت بنایا ہوا ہوتا، آپ کی زبان کو سخت بنایا ہوا ہوتا، یہ کبھی بھی آپ کے قریب نہ آتے، آپ کی بات کو کبھی بھی نہ سنتے۔ آپ کعبے میں بیٹھے ہیں تب بھی لوگوں کی آپ اسی سوچ و بچار میں پڑے ہیں کہ ان کو جہنم سے کیسے بچا لیا جائے۔ اگر آپ سفر کے اندر ہیں، حضر کے اندر ہیں، آپ کی پھر بھی یہی سوچ ہے کہ ان کو جہنم سے بچا کے جنت میں کیسے داخل کر دیا جائے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جہنم سے بچ کے جنت کے مہمان بن جائیں، جنت کے وارث بن جائیں، تو ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا، آپ کے طریقہ کار کو اپنانا ہوگا۔ جیسی آپ نے محنت کی ہے اس محنت کی لاج رکھنی ہوگی۔ جو اللہ نے آپ پر قرآن اور حدیث کو نازل کیا ہے اس قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ہوگا، تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، ایک مرتبہ آپ سوا پہاڑی کے قریب بیٹھے ہوئے، ابو جہل آتا ہے، آ کر کے آپ کو گالم گلوچ کرتا ہے، پتھر مارتا ہے۔ وہاں کھڑی ایک لونڈی سارا ماجرا دیکھ رہی ہے، وہ دیکھ کے جا کے اپنی بستی میں پہنچتی ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، اپنے شکار کر کے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے آ کے قریش کہا کہ تمہارے لیے مر جانے کا مقام ہے، تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے پوچھا بتلاؤ وجہ کیا بنی ہے؟ کہا آج ابو جہل آیا، تمہارے بھتیجے کو مار کے چلا گیا ہے، اس نے پتھروں سے مارا ہے، گالم گلوچ کی ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں ٹھہرے نہیں ہیں، بلکہ فوراً ابو جہل کی طرف گئے۔ وہ ایک جھنڈ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے جا کے اس کے سر کے اوپر کمان ماری، جس سے اس کا سر لہو لہان ہو گیا۔ اور آپ آ کر کے اپنے بھتیجے کو بتاتے ہیں کہ بیٹا میں تیرا بدلہ لے کر کے آیا ہوں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چچا میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا، میں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، دونوں جہانوں پر مجھے میرے رب نے رحم کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں چچا میں تجھ سے راضی تب ہوں گا جب تو بھی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کلمہ پڑھتے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت ہے جو آپ نے لوگوں پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کو اس کا صلہ عطا کیا ہے۔ برادران اسلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر لوگوں کے اوپر محنت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک پہلوان ابن رکانہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لے کے آؤں گا لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ کہا ابو رکانہ بتلاؤ تیری کیا شرائط ہیں؟ کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ کشتی کروں گا، کشتی کرنے میں اگر آپ نے مجھے گرا لیا تو میں پھر آپ پر ایمان لے کر کے آؤں گا۔ یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ برکیف وہ کشتی کے لیے تیار ہوا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی تیار ہو جائے، لنگوٹ پہن لیں۔ آپ نے فرمایا میں انہی کپڑوں میں لڑوں گا، لنگوٹ نہیں پہنوں گا۔ میدان سجایا گیا۔ جیسے ہی ابن رکانہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ لگے، ابو رکانہ گر گیا۔ تو کہا رکانہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا پاؤں پھسل گیا تھا، گر گیا۔ دوبارہ پھر اٹھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا
اگر اب آپ نے مجھے گرا لیا میں آپ کو انعام کے طور پر ایک بکری دوں گا۔ وہ پہلوان ہے، میرے نبی آج تک کسی سے کشتی نہیں لڑی ہے، میرے نبی لڑتے ہی نہیں ہیں، وہ حق کا پیغام دیتے ہیں، وہ لوگوں کو امن کا پیغام دیتے ہیں۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن رکانہ کو پھر گرا دیا، وہ کہتا ہے اب گرایا پھر بکری دوں گا، اب گرایا پھر بکری دوں گا، 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا۔ جب ابن رکانہ نے دیکھا کہ میری بکریاں ختم ہو گئی ہیں، رونا دھونا شروع کر دیا، کہنے لگا اب میں جا کے اپنے گھر والوں کو کیا میسج دوں گا؟ چلو ایک بکری کا تو میں کہہ دوں گا کہ بھیڑیا آیا تھا وہ میری بکری کو کھا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابن رکانہ یہ لے اپنی بکریاں لے جا، گھر جا کے جھوٹ نہ بولنا۔ ابن رکانہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، کہتا ہے پیارے مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے ہمارے اندر ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو ہم میں سے ہے، جس سے ہماری تکلیف برداشت ہی نہیں ہوتی، ہمارا نقصان برداشت ہی نہیں ہوتا، وہ شاق ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وہ اس بات پر حرص کر کے یہ لوگ مومن ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت یہی چاہتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یہ جہنم سے بچا لیے جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 23 سالہ زندگی میں یہی پیغام اور میسج دیتے رہے کہ آپ لوگوں کو صرف یہ میسج دیتے تھے کہ ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ تو جب ایمان لے آؤ پھر ایمان کے ارکان پر بھی عمل کرنا اور اسلام کے ارکان پر بھی عمل کرنا۔ آگے چلیے، اسلام کا پہلا معرکہ ہوتا ہے غزوہ بدر ہوا۔ مسلمانوں کی قلیل تعداد نے کثیر تعداد پر اپنا حلہ بولا، اللہ رب العالمین نے کامیابی نصرت فتح عطا کی۔ اس میں بڑے بڑے کفار کی طرف سے لوگ قیدی بن کے آئے، جس میں 70 افراد تھے، 70 مارے گئے، 1000 کا کفار کا لشکر تھا، 313 مسلمانوں کا لشکر تھا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا عباس بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماد ابو العاص بھی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عقیل بھی ہیں۔ آپ صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، صحابہ مشورہ دیجئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جن جن کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کر دیے جائیں تاکہ وہ ان کی گردنوں کو اڑا دیں۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں جنگل میں لے جا کے ان کو آگ لگا دی جائے۔ آپ نے اپنے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر مشورے پر عمل کرتے ہوئے ان کو رہا کر دیا، اور رہا کرتے ہوئے ابن سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چچا آپ نے اپنا 18,000 اور اپنے بھتیجے کا 12,000 فدیہ ادا کرنا ہے۔ آپ کے پاس بڑے پیسے ہیں، رب نے مجھے بتلا دیا ہے تو سیڑھیوں کے نیچے چھپا کر کے آیا ہے۔ ام فضل کو آتے ہوئے بتلا کر کے آیا تھا کہ میں جنگ میں جا رہا ہوں، ضرورت پڑے اس کے بعد یہاں سے پیسے نکال کے خرچ کر لینا۔ جب ابو العاص کی باری آتی ہے، مکہ سے ہار چلتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی میں پہنچا، کہنے لگے یہ تو وہ ہار ہے جو میری بیٹی زینب کو میری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہیز میں دیا تھا۔ صحابہ اگر آپ کی رائے اور مشورہ ہو، اگر اجازت ہو، کیا آیا میں یہ ہار واپس بھیج دوں؟ آپ ابو العاص سے کہتے ہیں کہ مجھ سے وعدہ کر کے جا، جیسے ہی مکہ پہنچے گا میری بیٹی کو مدینے میرے پاس روانہ کرے گا۔ ایسے ہی ہوا۔
راستے میں حبار بن اسود ملتا ہے، وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتا ہے، ان پر نیزے سے وار کرتا ہے۔ کہا یہ اس کی بیٹی ہے جس نے عتبہ اور شیبہ کو قتل کیا ہے، یہ اس کی بیٹی ہے جس نے ابو جہل کو مار دیا ہے۔ حبار بن اسود سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر وار کرتا ہے، آپ اپنے پیٹ پر کپڑے کو باندھ لیتی ہیں اور اونٹ پر سوار ہو کے اپنے ابا کے پاس مدینے پہنچتی ہیں زخمی حالت میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہوا؟ کہا حبار نے میرے اوپر حملہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آخر باپ ہے، ایک طرف بیٹی ہے۔ آپ نے وہاں اعلان کیا کہ لوگوں اگر حبار کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹا ہوا ہو تو اس کی گردن کو اڑا دینا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں۔ آخر پھر ایک موقع آیا، حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا ہے۔ کہا پیارے مجھے پہچانا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا میں وہ ہوں جس نے آپ کی بیٹی زینب پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، میں حبار ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبار جا تجھے معاف کیا ہے۔ یہ فتح مکہ کا موقع ہے، یہ ہے وہ رسول جس کو اللہ نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے لقب دے کر کے اس دنیا میں مبعوث کیا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ وہ رسول ہے، اور حبار بن اسود کو معاف کر دیا، وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ آگے چلیے، چلتے چلاتے ایک موقع آیا، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہے، ہم مسلمانوں کی مومنوں کی ماں ہے، امہات المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 2 بار ہجرت کی ہے، حبشہ کی ہجرت بھی کی ہے، مدینے کی طرف بھی ہجرت کی ہے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر میں جاتا ہے، بیٹی کہتی ہے ابا ٹھہر جاؤ۔ کہا ہو سکتا ہے بیٹھنے سے پہلے چادر میلی ہو، بیٹی اٹھا کے تبدیل کرنا چاہتی ہو۔ کہا بیٹا کیا کرنے لگی ہو؟ فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے، میں اس کو اٹھانے لگی ہوں۔ کیوں کہ آپ ناپاک ہے، میرا محمد بھی پاک ہے، میرے محمد کا بستر بھی پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بغیر دلیل کے بات نہیں، رب نے قرآن میں کہا ہے انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، پلید ہے، اس لیے کہا لات اور عزیٰ کو پوجنے والے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ چلتے چلاتے موقع آیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سامنا ہوتا ہے، آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے کیا کرنے لگے ہو؟ تیری یہ آواز میرے کانوں کو خراب کر رہی ہے، میں تیری آواز کو سننا نہیں چاہتا۔ وہ اپنی اونٹنی پر بیٹھتا ہے، اونٹنی کو دھڑا لیتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے پیچھے پیچھے ہے، کافی سفر گزر گیا۔ ابو سفیان دیکھتا ہے کہ محمد عربی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کو کھڑا کرتا ہے، رب کا پیغام سنتا ہے، حوصلے سے سنتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ہدایت کا سامان بناتا ہے، وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جو ہر وقت پریشان رہتا ہے، یہ شاک میں رہتا ہے کہ لوگ مومن ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ پھر ابو سفیان اپنی بیوی ہندہ پر محنت کرتا ہے،
وہ ہندا جو میرے نبی کے دروازے پر کانٹے دار جھاڑیاں لا کے پھینک دیا کرتی تھی کہ جب فجر کے وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے نکلے تو ان کے پاؤں پر کانٹے چبھ جاتے. اس ہندا کو کہا گیا اسلام قبول کر لے. ہندا کہتی ہے جس کی ساری زندگی مخالفت کی ہے میں اس پر ایمان نہیں لا سکتی. پھر کیا دیکھتی ہے کہ مکہ فتح ہوتا ہے، جب 10,000 کا لشکر مکہ میں داخل ہوا، اس رات وہ دیکھتی ہے کہ داخل ہونے والے صحابہ ساری رات اپنے رب کی عبادت شکریہ کے نفل ادا کرتے رہتے ہیں. وہ ان کو دیکھتے ہی ابو سفیان رات کے اندھیرے میں جب صبح کے اجالے میں گھر جاتا ہے، دیکھتا ہے ہندا کی زبان سے کلمہ جاری ہے. کہا ہندا کل تک تو تم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. کہا کیا کروں، وہ اتنی بڑی فوج جو مدینہ سے آئی ہے، مکہ فتح ہوا ہے، رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ساری رات نوافل ادا کرتی رہی ہے، مجھے ان کے نوافل نے ہی اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا ہے. فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان اور ہندا مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ ہے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دشمن ساری زندگی آپ کو تکالیف دیتے رہے، گالم گلوچ کرتے رہے، برا بھلا کہتے رہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جب ان پر محنت کرتے میرا رب ان کو محنت کا صلہ عطا کرتا. قبیلہ حوازن ہے جہاں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن رہتی ہے. قبیلہ حوازن کے اندر 6,000 مرد اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا. یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے. اور اس میں 40,000 بکریاں مال غنیمت میں حاصل کی گئیں. 24,000 اونٹ مال غنیمت بنا لیے گئے، جس میں ریشم کے کپڑوں کے ٹکڑوں کے ڈھیر ملے تھے، جہاں سونے چاندی کے ڈھیر ملے تھے. میرے عربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سارے مال کو حاصل کیا. اور ان قیدیوں کے اندر ایک عورت جس کو شیما کہا جاتا ہے، وہ دیکھتی ہے، ایک صحابی سے کہتی ہے تم اپنے بادشاہ کو کیا کہتے ہو، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ کہا ہمارا بادشاہ ایک ہی ہے، وہ خالق ارض و سما ہے. کہا اپنے بڑے کو کیا کہتے ہو؟ کہا ہم اپنے بڑے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ 1 سال کے تھے اس وقت مائی حلیمہ ان کو لے کر کے گئی تھی، اور شیما کی اس وقت عمر 10 سال تھی. اور جب اس وقت ٹکراؤ ہوا، اللہ کے پیغمبر کی عمر 61 سال ہے اور شیما کی عمر 71 سال ہے. آمنا سامنا ہوتا ہے. شیما اپنا تعارف کرواتی ہے. پنجاب نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتی ہے میں شیما میری ماں حلیمہ، میں شیما میری ماں حلیمہ تے اسیاں تیریاں دائیاں. تو ساڈے گھر پرورش پائی گلاں یاد کرائیاں، میں نال محبت چاندی تینوں سارا دن کھڈاندی. ہون تو بن گیا ہے پیر جگاں دا تے ملیا ای شان اچیرا، اصحاب تیریاں پکڑ لیاندا ای سب قوم قبیلہ میرا. اج میں ویرا قیدی ہو کے آئیاں تیرے دیوارے، اج میں قیدی ہو کے ویرا آئیاں تیرے دوارے. اے گل سن کے چھم چھم روئے پاک رسول سہارے. نال موڈیاں اتوں کمبل لایا، نال موڈیاں اتوں کمبل لایا پاک رسول الہی. ہیٹھ بچھایا شیما کارن اتے بٹھایا. مائی شیما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کمبل اتار کے نیچے بچھایا اور اس کے اوپر بٹھا دیا. صحابہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول اصحاب نے نفرت کارن نفرت کی تھی، اے غیر مذہب دی مائی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو غیر مذہب ہے، آپ اس کے نیچے اپنی پاک کملی بچھا رہے. اے کمبل پاک مزمل کیوں دے ہیٹ بچھائی،
نبی کیا نہ نفرت کرو اے اللہ جے ٹور لے آندی اے جے میری بہن رضائی جو مینو رہی کھڈاندی حکم دیتا اصحاب تائیں رب دے نبی سہارے ادب و احترام و شیما تائیں چھڑ دیو قیدی سارے تے جلدی چھڈیو قیدی تائیں حکم دیتا سہارے تے جدوں ہی حکم سنیا قوم والیاں نے سارے دے سارے ہی مسلمان ہو گئے۔ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن ہے، 6000 افراد ہیں جن میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، اور سارا کا سارا کنبہ قیدی بن کے آ گیا ہے۔ تعارف کرواتی ہیں کہ میں آپ کو بچپن میں کھلایا کرتی تھی، آپ کو مائی حلیمہ اور یہ مائی شیمہ کھلاتی رہی ہیں، آپ کے ساتھ رہی ہیں، بچپن میں آپ کا پرورش اس گھر میں ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کے نیچے اپنی کملی والی، جس کو اللہ نے یا ایھا المزمل کہا ہے، اس چادر کو اتار کے نیچے بچھا دیا ہے اور اس کے اوپر بٹھایا ہے۔ اس سے ہمارے لیے کیا میسج ملتا ہے کہ اگر گھر میں بہنیں آ جائیں تو اس کو اپنے ماتھے کا جھومر بنایا کرو، ماتھے پر تیوڑی نہ پایا کرو۔ بیٹیاں آ جائیں تو اپنی جگہ سے اٹھ کے اپنی جگہ پر بٹھایا کرو۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ گھر آتی، اللہ کے پیغمبر کھڑے ہوتے، اپنی بیٹی کے ماتھے کا بوسہ لیتے اور جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے وہاں اپنی بیٹی کو بٹھاتے۔ ہم ماتھے پر تیوڑیاں ڈال لیتے ہیں، سو باتیں سناتے ہیں، بہنیں حصہ مانگ لیں، ہم اپنے گھر سے ان کا آنا جانا داخلہ بند کر دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھو یہاں رضائی بہن ہے، خون کا رشتہ نہیں ہے، رضاعت کا رشتہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ میری بہن ہے، اس کے سبب 600 ملک ڈالا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ چھیما کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر ہم کو آزاد کر رہے ہیں، سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ فوراً ایمان لے کر کے آئے۔ یہ ہے میرے پیارے پیغمبر، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیغمبر ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میں اپنے نبی کو اتنا نوازا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر میدان کے اندر اپنے نبی کو راضی رکھا ہے۔ تو بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، ہمارے لیے اس پیغام کے اندر میسج یہ ہے کہ جس کام کے اوپر محنت کی جائے اللہ اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ آج ہم نے اپنے نبی کی محنت کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہم بھی تھوڑی تھوڑی محنت کر کے لوگوں کو رائے راست پر لانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے ہمارا یہ تھوڑا تھوڑا محنت کرنا اللہ کو پسند آ جائے۔ کہاں وہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر شاہ اسماعیل شہید سوئے ہوئے ہیں، لوگوں کو واعظ و تبلیغ کر رہے تھے، ایک دن ناچنے والیوں کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، سورہ نور کی تلاوت کرتے ہیں، آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہ رہے ہیں۔ کہا شاہ جی ہمارے گھر میں کیا لینے آئے ہو؟ کہا میرے رب نے مجھے یہ منصب عطا کیا ہے کہ میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کروں، لوگوں کو تبلیغ کروں۔ اگر میں آپ کو نہیں کرتا کل کو میں اپنے رب کو جا کے کیا اپنا چہرہ دکھاؤں گا؟ سورہ نور کی تلاوت کرتے ہیں، 28 عورتیں جو زنا کے اندر مبتلا تھیں اپنے گناہ سے توبہ بھی کر لیتی ہیں اور پکی سچی توبہ کرتی ہیں۔ جو ان میں سب سے بوڑھی تھی وہ کہتی ہیں شاہ جی مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کہا میرے ساتھ کیا کرو گی، تم تو بوڑھی اتنی ہو۔ کہا میدان کار ساتھ میں لے جائیے، دانے چکی کے اندر پیس پیس کے آپ کی سواریوں کو کھلایا کروں گی۔